آج 15 رمضان المبارک حضرت امام حسن کا یوم ہے. یاد رکھیے گا حسنین کریمین کی ذات وہ ذات ہے, یہ وہ شخصیات ہیں کہ اللہ کریم نے دلیل توحید کے لیے ان کا انتخاب فرمایا ہے. دلیل توحید کے لیے اللہ کریم نے ان شخصیات کا انتخاب فرمایا ہے. ان شخصیات کا انتخاب فرمایا ہے. جب نجران کے عیسائی اس بات پر باضد ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف نبی نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, ہر دلیل دی گئی ان کو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے نبی ہیں, لیکن ڈھیٹ بن گئے, کوئی دلیل قبول کرنے کو تیار نہ تھے. اس بات پر باضد ہو گئے کہ نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں. رب کریم خالق ہے, وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ جو چاہے کر سکتا تھا, جس طرح چاہے اپنی وحدانیت کی اور اپنی توحید کی دلیل دے سکتا تھا, لیکن اس نے دلیل توحید کے لیے ان شخصیات کا انتخاب فرمایا, ان شخصیات کا انتخاب فرمایا. قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی جب وہ اس بات پر باضد ہو گئے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. رب کریم نے قرآن نازل فرمایا, کہا حبیب ان سے کہہ دے کہ تم اپنی اولادوں کو لاؤ, میں اپنی اولاد کو لاتا ہوں, تم اپنے گھر کی عورتوں کو لاؤ, میں اپنے گھر کی عورتوں کو لاتا ہوں, تم خود آؤ, میں خود آتا ہوں. ایک میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں, وہاں اکٹھے ہو کے دعا کرتے ہیں, یہ قرآن ہے, وہاں اکٹھے ہو کے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت نازل ہو, جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو, وہ ہلاک ہو جائے. انہوں نے چیلنج قبول کر لیا, نجران کے عیسائیوں نے چیلنج قبول کر لیا. حالانکہ ان کے بڑوں نے جو کوئی دانا لوگ تھے ان کو لاکھ سمجھایا کہ محمد الرسول اللہ کا مقابلہ مت کرو, ان کے مقابلے میں تم نہیں کھڑے ہو پاؤ گے, ان کا مقابلہ مت کرو. لیکن اس بات پر باضد تھے کہ نہیں, ہم تو چیلنج قبول کریں گے اور ہم تو وہاں جا کے مباہلہ کریں گے. چیلنج قبول ہوا, وقت طے ہوا, وہاں وہ ڈھیر تعداد میں خود آئے ہیں, اپنے بچوں کو لائے ہیں, اپنے گھر کی عورتوں کو لائے ہیں, ڈھیر تعداد میں حاضر ہیں. یہاں رسول اللہ اکیلے تشریف لے جا رہے ہیں. حضور کے ایک جانب حضرت حسن ہیں, ایک جانب حضرت حسین ہیں, پیچھے پیچھے سیدہ کائنات ہیں, حضرت علی بھی ہمراہ ہے. وہ نجران کے عیسائی حضور علیہ السلام کو اور حسنین کریمین کو دیکھ کے الٹے قدم بھاگ پڑتے ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا, بھیا بڑے پھنے خان بن کے آئے تھے مقابلہ کرنے, کہاں بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں, حضور تو حضور ہیں, حضور کے دائیں بائیں جو بچے آ رہے ہیں نا, وہ اس رتبے والے ہیں کہ اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے اور وہاں چلا جائے جہاں کا وہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں, وہاں چلا جائے جہاں کا وہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں. آج حضرت امام حسن کا یوم ولادت ہے. امام حسن کی ولادت سے کچھ عرصہ قبل حضرت ام فضل نے ایک خواب دیکھا. حضرت ام فضل حضرت عباس کی زوجہ تھی اور حضور علیہ السلام کی چچی تھی. انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک نور اتر رہا ہے, آسمان سے ایک نور آ رہا ہے اور وہ سیدہ کائنات کے گھر میں اتر جاتا ہے, وہ سیدہ کائنات کے گھر میں اترتا ہے. حضرت ام فضل نے حضور علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا اور تعبیر پوچھی. حضور علیہ السلام مسکرا پڑے, حضور علیہ السلام خوش ہو گئے. حضور نے فرمایا یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک نورانی اور خوبصورت شہزادہ عطا فرمائے گا, ایک خوبصورت شہزادہ عطا فرمائے گا. پھر 15 رمضان المبارک کو 3 سنہ ہجری میں حضرت امام حسن کی ولادت ہوتی ہے. پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی, جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی, جان دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی, نانا کے 2 نواسوں نے امت خرید لی, نانا کے 2 نواسوں نے امت خرید لی. 15 رمضان المبارک کو 3 سنہ ہجری میں حضرت امام حسن کی ولادت ہوتی ہے. حضرت امام حسن کی ولادت ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں جب حضرت امام کی ولادت ہوئی تو انہوں نے گھٹی کے طور پہ شہد نہیں چکھا یا دنیا کی کوئی چیز نہیں چکھی, گھٹی کے طور پہ حضرت امام حسن کی زبان, حضرت امام حسن کے منہ میں حضور علیہ السلام نے اپنی زبان ڈال دی, اپنی زبان ڈال دی اور حضور علیہ السلام کی زبان کو چوس کے حضور علیہ السلام کا لعاب دہن حضرت امام حسن نے گھٹی کے طور پہ حاصل کیا. ذرا خود سوچیں, وہ بچہ
جو پیدا ہوتا ہے ساتھ ہی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان چوس رہا ہے، وہ بچہ جو پیدا ہوتے ہی وہ زبان چوس رہا ہے، جو کبھی کھلتی ہے تو قرآن کہتی ہے، کبھی کھلتی ہے تو حدیث کہتی ہے، کبھی کھلتی ہے تو حدیث قدسی کہتی ہے، کبھی کھلتی ہے تو شریعت کے قانون بناتی ہے۔ وہ بچہ جو پیدا ہوتے ہی وہ زبان چوس رہا ہے، جس سے جو نکل جائے وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ بچہ جو پیدا ہوتے ہی وہ زبان چوس رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو ہلتی ہی نہیں ہے، جب اس زبان میں جنبش آتی ہے، جب یہ زبان کچھ ارشاد فرماتی ہے، وہ مجھ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ مجھ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ وہ بچہ جو پیدا ہوتے ہی وہ زبان چوس رہا ہے کہ وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس نے بڑے ہو کے کیا رتبہ پانا تھا، یہ تب ہی فیصلہ ہو گیا تھا، یہ تب ہی فیصلہ ہو گیا تھا۔ حضرت امام کا عقیقہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنے دست حق سے فرمایا، اپنے دست حق سے فرمایا۔ جب حضرت امام حسن کا نام رکھنے کی باری آئی، حضرت علی نے آپ کا نام حرب رکھنا چاہا، حضرت علی نے آپ کا نام حرب رکھنا چاہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ حرب نہیں بلکہ یہ حسن ہے، اور حضور نے فرمایا میں نے اس کا نام حسن اللہ کے حکم اور اللہ کی رضا سے رکھا ہے، اس کا نام حسن